بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اللہ، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، السلام علیکم حضرت صاحب۔ میں ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب، آغاز گفتگو آپ سے، اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے کہ بہت سارے لوگ آذر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کہہ دیتے ہیں، حالانکہ آپ کے والد تو طارق تھے، لیکن ایک بات جو غور و فکر کرنے والی وہ یہ ہے کہ وہ آذر جو ہے وہ آپ کا چچا تھا، تو پھر بھی مطلب وہ بت بنانے والا بت فروش تھا، تو آپ کے گھر کا ماحول یا آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ اگر اس طرف مائل ہیں، پھر ان حالات میں اور اس طرح کے ماحول میں پرورش پا کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر۔ آج کا موضوع بڑا مبارک ہے اس لحاظ سے کہ یہ جد الانبیاء بلکہ ساتھ جو ہے جد مصطفیٰ سبحان حضرت اللہ۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا مبارک تذکرہ ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے تذکرے جو ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یوں ہی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر اور ان کی یاد مناتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ تاکہ آنے والی قومیں بھی ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت و کردار سے آگاہ ہو سکیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا جو آپ فرما رہے تھے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشا لبے بام ابھی۔ اور یوں بھی کہا گیا، ہو آج گر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ، یعنی ان کی ہستیوں سے، ان ہستیوں کے کردار سے قوموں کو آگے سبق ملتا ہے، عروج کا، ترقی کا، آگے بڑھنے کا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ کے والد گرامی تو حضرت طارق صاحب بھی ہیں جو مواحد بھی تھے، مومن تھے، جی، اور جو آذر کے بارے کہا جاتا ہے وہ آپ کے چچا تھے اور بت فروش بت گر بھی تھے۔ قرآن مجید میں جو مکالمہ ہوا اس میں اب کا اس اطلاق جو ہے کیا گیا ہے چچے پر، یا اور بھی مختلف جگہ پہ کیا جاتا ہے، لغات کی کتابوں میں بھی ہے، تفسیر میں بھی، تفسیر ابن کثیر میں بھی، اور دیگر بھی مفسرین کرام نے لکھا جو ہے کہ جمہور اہل نسب جن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ آذر جو ہے لم یکن ابا ابراہیم بل کان عما، یہ آذر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام نہیں ہے، یہ چچا کا نام ہے۔ تو اس لحاظ سے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، جس میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جو ہے پاک پشتوں سے پاک ریموں میں منتقل ہوتا رہا۔ اللہ، حضور علیہ السلام کی پوری جد میں کوئی بھی مشرک، کوئی بھی جو ہے وہ زانی بدکار، کوئی ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کا نسب مبارک پاک ہے ہر لحاظ سبحان سے، اللہ، اس لحاظ سے آپ کے آباء و اجداد میں جتنے لوگ بھی آئے وہ پاکیزہ ہی آئے ہیں۔ بے شک۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا چاہیے اب کے لیے جو چچا مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبول نہ فرمائی، جبکہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ربنا اغفر لی ولوالدیہ میں جو دعا کی ہے وہ اللہ کی اجازت سے کی ہے، وہاں والدیہ سے مراد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد مراد ہیں، چچا مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو باقی جو بات آپ کر رہے تھے کہ وہ ماحول واقعتاً قرآن نے بیان کیا، تفسیر میں آیا، احادیث میں، وہ ایسا ہی ماحول تھا کہ چچا بت گر بھی، بت فروش بھی، اور ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے کلمہ حق بلند کرنا اور دین حق کی تبلیغ کرنا اور توحید کا پیغام عام کرنا، پہلے گھر سے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں ہر ایک مبلغ کے لیے، راہبر اور رہنما کے لیے چاہیے کہ اپنا کردار قوم کے سامنے پیش کرے، اور اپنے گرد و پیش کا، اپنے خاندان اور فیملی کے افراد کو اگر وہ ہدایت پہ، راہ راست پہ لا سکتا ہے تو سب سے پہلے ان کو لائے، پھر آگے جو تبلیغ کا اثر ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ صحیح علی صاحب، بڑا اہم سوال۔ جی جی، اور اس حوالے سے کہ جب کسی نے کہا کہ چاند کی ہم پوجا کرتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، کسی نے سورج کے حوالے سے، تو آپ دیکھتے رہے، چاند کو بھی دیکھا، سورج کو بھی دیکھا،
باقی چیزوں کو بھی دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ چیزیں تو غروب ہو جاتی ہیں، زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، زوال پذیر ہو جاتی ہیں، یہ میرا رب کس طرح سے ہو سکتی ہیں اور ان کا رب کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ جس کو خود زوال ہے وہ رب کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور یہ پھر کتنا بڑا میسج تھا صبح قیامت تک تمام انسانیت کے لیے کہ جو چیز خود زوال پذیر ہو جائے، زوال کا شکار ہو جائے، وہ کسی کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا اہم اور بڑا ضروری سوال کیا جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے، چونکہ آنکھ کھلتے ہی گھر کے ماحول سے بھی ایک جو ماحول تھا وہ دعوت حق کا ماحول نہیں تھا، توحید کا ماحول نہیں تھا، تو اس کے خلاف آپ نے باقاعدہ طور پہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ منصوبہ بندی کے تحت جو تبلیغ دین کا آغاز فرمایا، اور گھر کے ماحول کے باہر جب نکلے تو دیکھا کہ لوگ ایسے بھی قوم تھی جو کہ ستاروں، سورج اور چاند کی پوجا کرتی تھی۔ قرآن مجید نے اس پورے منظر کو پیش کیا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، تو حضرت ابراہیم جب رات ڈھل گئی تو ستارے طلوع ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا اس کو رب کہتے ہو؟ تو جب وہ چھپ گیا تو آپ نے فرمایا انی لا احب الآفلین، جو چھپ جائے اس سے میں پیار نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح پھر جو ہے جب فلما رأى القمر بازغا، چاند طلوع تھا، چاند کو دیکھا تو جب وہ بھی چھپ گیا تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ سورج کو دیکھ فرمایا حضرت ربی اکبر، یہ بڑا، یہ اس کو سمجھتے ہیں۔ جب وہ بھی چھپ گیا، زوال پذیر ہو گیا، تو فرمایا یہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے مختلف طریقے سے، یعنی معاشرے سے ہی وہ باتیں لے کر جس چال چلن پہ وہ موجود تھے ان کے سامنے وہ کہتے ہیں نا کہ آئینہ دکھا کے حقیقت حال دکھا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو آئینہ دکھا دیا کہ رب ذوالجلال حی قیوم ہے، اس کو زوال نہیں ہے، جس کو زوال ہے وہ رب تعالیٰ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ۔ ظفر اقبال جلالی صاحب، ہر جو امتحان تھا آپ اس میں کامیاب ہوئے، آپ سے جب جو بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہوا آپ اس کو فوری بجا لائے، بیٹا مانگا حاضر کر دیا، بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، نومولود بچے کو، زوجہ کو بیابان میں چھوڑ دیا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے، اور قرآن میں بھی اس حوالے سے ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ ماشاءاللہ، بڑا ضروری سوال کیا جی آپ نے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ نے مختلف آزمائشوں میں آپ گرے بھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سرخرو بھی ہوئے، بڑی شاندار کامیابی بھی آپ کو عطا کی گئی جی۔ آپ کو جان کی قربانی دینا پڑی تو اتنی بڑی آگ میں بے خطر کود پڑے، اپنے وطن کی قربانی دینا پڑی، وطن چھوڑ دیا، پھر اپنی اولاد جو کہ رب حب لی من الصالحین دعائیں کر کے اللہ کے حضور مانگی آخری عمر میں ملی، اور وہ بھی پھر فبشرنا بغلام حلیم، قرآن کہتا ہے بڑا دانش مند اور حلم والا جو بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام۔ پھر ان کے ذبح کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں اشارہ ہو تو اس کے اندر بھی آپ سرخرو ہوئے، پھر رب تعالیٰ نے فرمایا صدقت الرؤیا، اللہ، آپ نے اپنی خواب سچ کر دکھائی ہے، وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، رب تعالیٰ نے پھر وہ ذبح بھیجا۔ اچھا، پھر رب تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو نشانی بنا دیں گے، وترکنا علیہ فی الآخرین، آنے والے جو بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یادگار چھوڑ دیا۔ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان، یقین، توکل، بھروسہ، اعتماد آج ہمارے لیے بھی سبق ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے سبق ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد، توکل اور بھروسہ کس طرح ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اپنی خواہشات ترک کر کے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ شاعر نے تو بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی ہماری زندگی سنور سکتی ہے، ہمیں ترقی مل سکتی ہے، مسلم امہ کو عروج مل سکتا ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور تعلیمات پر عمل کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین برحق لے کر آئے اس دین برحق کی پیروی کی جائے، تو اور ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یاد مناتے رہنا چاہیے، ان کی یاد کے اندر ہی ان کے سیرت و کردار سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مولانا رہ نہ جائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ میں کوئی مدد آپ کی
جب وہ بالکل تیار ہو یہ- چکے تھے تو آپ نے فرمایا یہ- کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے لیے کافی ہے. ایک بار صرف حضرت جبریل علیہ السلام ہی نہیں، اور جو پانی کے فرشتے، ہوا کے فرشتے، وہ بھی آئے. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام بھی آئے، لیکن آپ ہر بار یہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ جب کہا گیا کہ آپ عرض تو کریں رب کی بارگاہ میں. یہ خلیل کا مقام ہوتا ہے، ہر بندے کا وہ چونکہ ہے نہیں نا مقام. وہ کہتے کہ علم بحالی، رب تعالیٰ تو میرے حال کو جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی یہ ایک آخری مقام ہوتا ہے نا، مقام تسلیم و رضا کا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدمی اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کر دیتا ہے، پھر اس کو نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میں رب تعالیٰ کے نام پہ سب کچھ جب قربان کر گیا، پھر رب جانے رب کا. آج کے موضوع سے پھر ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان برگزیدہ ہستیاں جو ہیں ان کے کردار کو پڑھیں، سمجھیں. اور جو اس پورے واقعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو قربانی کے ایام قریب ہیں، تو اس میں کہتے ہیں جی وہ قربانی کرنا تو ہمیں یاد رہا، لیکن ماں باپ کے درمیان جو گفتگو کی گئی، مکالمہ جو آداب ہے وہ یاد نہیں رہا، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی.